تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسمان بھی ہے۔ تعلیم کے حوالے سے ایک خوبصورت مطالعہ بڑی تیزی کے ساتھ لا رہا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہم لوگ تعلیم میں بہت پیچھے رہے، اب انشاءاللہ آج کے بعد تعلیم میں اپنے بچے کو پیچھے نہیں رکھیں گے۔ یاد رکھیے، آپ کا بچہ تعلیم میں آگے جائے گا، مقدر کا سکندر بن جائے گا، دنیا کو پیچھے کر دے گا، دنیا اس بچے کو پیچھے نہیں کر سکتی۔ دھیان سے سنیے گا، 785 مرتبہ قرآن میں اللہ نے علم کا ذکر کیا، 785 مرتبہ قرآن نے علم کا ذکر کیا، 19 مرتبہ قرآن نے پڑھنے کے لیے ذکر کہا، پڑھنے کے لیے کہا۔ قرآن نے پڑھنے کا ذکر 19 مرتبہ کیا۔ قلم کا ذکر جس سے لکھا جاتا ہے قرآن نے 4 بار کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس کے پاس علم نہیں وہ برباد ہے، بے علم ویل ہے، بے علم والا برباد ہے، برباد ہے جس کے پاس علم نہیں ہے وہ برباد ہے۔ دوسری حدیث آ رہی ہے، 2 ہی آدمی کو عزت ملے گی، جو علم والا ہے، تلوار والا ہے، جو قلم والا ہے۔ 2 ہی آدمی اس دنیا میں عزت پا سکتا ہے، یا تو تلوار والا یا تو قلم والا۔ تیسری حدیث آ رہی ہے، جب عالم مرتا ہے اور قلم چلاتا ہے، کتاب لکھتا ہے، تو اس کتاب کی روشنائی کو شہید کے خون کے ساتھ تولا جائے گا۔ 3 آدمی اللہ کے یہاں سفارش کریں گے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں پہلا آدمی نبی ہوں گے، دوسرا آدمی شہید ہوں گے، تیسرا آدمی عالم ہوگا۔ چوتھی حدیث آ رہی ہے، آپ کو سن کر کے تعجب ہوگا، نبی کے بعد دنیا میں سب سے بڑا سخی کون ہے؟ جس نے علم سیکھا اور دوسرے کو سکھایا، نبی کے بعد دنیا میں سب سے بڑا سخی ہے۔ ایک خوبصورت نمونہ آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام سے اللہ نے کہا 3 چیزوں میں ایک چیز دوں گا، جو لینا ہے لے لو، حکومت لینا چاہتے ہو لے لو، مال لینا چاہتے ہو لے لو، علم لینا چاہتے ہو لے لو۔ سلیمان علیہ السلام کا انتخاب دیکھیے، آپ کو بھی وہی منتخب کرنا ہے، آپ کو بھی وہی منتخب کرنا ہے، آپ کا بھی وہی انتخاب ہونا چاہیے۔ اللہ نے کہا ہے سلیمان علیہ السلام سے، حکومت لینا چاہتے ہو حکومت لے لو، مال لینا چاہتے ہو مال لے لو، علم لینا چاہتے ہو علم لے لو۔ سلیمان علیہ السلام نے حکومت کو چھوڑ دیا، مال کو چھوڑ دیا، علم لے لیا۔ اللہ نے کہا اصل چیز جب لے لیا تو یہ 2 چیز کیوں باقی رہے گی؟ حکومت بھی اس کے صدقے میں لے لو، مال بھی اس کے صدقے میں لے لو۔ چوتھا نمونہ لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا اس کو۔ حضرت علی نے کہا کہ مال بڑھ کر کے ہے یا علم بڑھ کر کے ہے؟ کہا کہ علم بڑھ کر کے ہے، مال بڑھ کر کے نہیں ہے۔ مال محکوم ہوتا ہے، علم حاکم ہوتا ہے۔ محکوم سے بڑا رتبہ حاکم کا ہوتا ہے، مال سے بڑا رتبہ علم کا ہوتا ہے۔ مال خرچ کرنے سے گھٹ جاتا ہے، لیکن علم خرچ کرنے سے بڑھ جاتا ہے۔ مال سے بڑا رتبہ علم کا ہے، علم سے بڑا رتبہ مال کا نہیں ہے۔ تیسرا فرق بتایا، جب آدمی کے پاس مال آتا ہے اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، جب آدمی کے پاس علم آتا ہے تو علم آدمی کی خود حفاظت کرتا ہے۔ علم بڑھ کر کے ہے، مال بڑھ کر کے نہیں ہے۔ ایک خوبصورت نمونہ آپ کے پاس لے کر کے آ رہا ہوں۔ بادشاہ بڑھ کر کے ہے یا عالم بڑھ کر کے ہے؟ تو لکھا ہے کہ عالم بڑھ کر کے ہے۔ کیوں؟ بادشاہ دنیا پر حکومت کرتا ہے اور بادشاہ پر عالم حکومت کرتا ہے۔ چوتھے نمونے کو ذرا دھیان سے سنیے گا، ماں باپ بڑھ کر کے ہے یا عالم بڑھ کر کے ہے؟ تو لکھا کہ عالم بڑھ کر کے ہے۔ کہا کہ وہ کیسے؟ کہا ماں باپ دنیا کی آگ سے بچاتے ہیں، عالم جہنم کی آگ سے بچاتا ہے۔ آخری نمونہ دے رہا ہوں، ایک بہت بڑے عالم اپنے وقت کے گزرے ہیں، ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا چیز پسند ہے؟ کہا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، میرے دل میں تکبر نہ ہو یہ مجھے پسند ہے، میرے دل میں دنیا کی محبت نہ ہو یہ مجھے پسند ہے، رات بھر علم کے لیے قربان ہو جاؤں یہ مجھے پسند ہے۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ بیٹا تمہارا باپ کہاں ہے؟ کہا تو وہی تو میرا باپ ہے۔ کہا کہ یہ الو کا پٹھا، بھینس کا انڈا، کیلے کا چھلکا یہ تیرا باپ ہے؟ یہ تو لاٹھی میں جوتا ٹانگ کر کے کھڑا ہے، ایک لنگی باندھ کر کے ہے، ایک لنگی کندھے پر رکھے ہوا ہے۔ وزیر کا باپ اتنا اٹیچر اور پھٹیچر؟ تو وزیر نے کہا کہ میرے باپ کو بے وقوف مت کہو، بے وقوف تو میرا دادا تھا، میرے باپ کو پڑھایا نہیں، میرا باپ بے وقوف نہیں ہے۔ اگر بے وقوف ہوتا تو خود جاہل رہ کر کے مجھے پڑھا لکھا کر کے وزیر نہیں بناتا۔
زندگی کچھ اور شے ہے، علم ہے کچھ اور شے، زندگی کچھ اور شے ہے، علم ہے کچھ اور شے، زندگی سوزے جگر ہے، علم ہے سوزے دماغ، علم میں دولت بھی ہے، لذت بھی ہے، قدرت بھی ہے، ایک مشکل ہے کہ ہاتھا تا نہیں اپنا سراغ، اہل دانش عام ہے، کامیاب ہے اہل نظر، اہل دانش عام ہے، کامیاب ہے اہل نظر، کیا تعجب ہے کہ خالی رہ گیا تیرا دماغ۔ پڑھ لکھ کر کے آدمی کیا بنتا ہے، کیا بننا چاہیے اسے، یہ بہت خوبصورت مطالعہ آپ کے پاس لے کر کے آ رہا ہوں۔ اگر آپ لوگ سننے کے موڈ میں ہیں تو دونوں ہاتھ جوش کے ساتھ اٹھائیے، انشاءاللہ سننے کے لیے تیار ہے۔ آپ کے پاس اگر دوسرے کا ادب ہے تو آپ خوش نصیب ہوں گے، دین دنیا دونوں میں آپ کامیاب ہوں گے۔ بتانے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 3 آدمی کی عزت میں اللہ کی عزت ہے۔ بوڑھا آدمی جس کی داڑھی سفید ہو گئی، اس کو عزت دو، اس کو عزت دینا اللہ کو عزت دینا ہے۔ دوسرا آدمی جس کو عزت دینا اللہ کو عزت دینا ہے، وہ بادشاہ ہے جو دودھ کا دودھ پانی کا پانی انصاف کرتا ہے، اس کو عزت اللہ کو عزت ہے۔ تیسرا آدمی جس کو عزت دینا اللہ کی عزت ہے، عالم کو عزت دینا اس وجہ سے کہ اس کے سینے میں علم ہے، اللہ کو عزت دینا۔ 4 آدمی کو عزت نبی کی سنت ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی انصاف کرنے والا بادشاہ، عالم، بوڑھا آدمی، اور چوتھا آدمی کون ہے جس کو عزت دینا نبی کی سنت ہے؟ ماں باپ، بوڑھے ماں باپ کو عزت دینا نبی کی سنت ہے۔ تیسرے نمونے کو ذرا دھیان سے سنیے گا۔ اللہ کے رسول نے دھمکی دیا، جو بڑے کو عزت نہ دے، چھوٹے سے محبت نہ کرے، عالم کی عظمت دل میں نہ رکھے، ماں باپ کی خدمت نہ کرے، میں اس کا نبی نہیں، وہ ہمارا امتی نہیں۔ آخری نمونہ دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ امام بخاری کے استاذ ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں، بیٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ شاگرد نے پوچھا کہ بات کیا ہے، آپ کھڑے ہو جاتے ہو، پھر بیٹھ جاتے ہو، کھڑے ہو جاتے ہو، بیٹھ جاتے ہو؟ کہا کہ دراصل میں جب حدیث پڑھا رہا ہوں، ایک بچہ کھیلتا ہوا آ جاتا ہے، وہ بچہ کسی اور کا نہیں ہے، میرے استاذ کا بیٹا ہے، میں اس کی عزت میں حدیث کے پڑھاتے کے دوران میں اس کی عزت میں کھڑا ہو جاتا ہوں، جب وہ پھر آتا ہے پھر کھڑا ہو جاتا ہوں، وہ دوبارہ آتا ہے پھر کھڑا ہو جاتا ہوں۔ ماں باپ کی عزت کیا ہے میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ بچپن میں جس طرح ہمارا پخانہ دھویا، محبت سے دھویا، محبت سے دھویا، جب وہ بوڑھا ہو جائے، جب وہ بیمار ہو جائے، اسی محبت سے ہم پخانہ دھونے والے بن جائیں، یہ ماں باپ کی عزت ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی کیا ہے کہ ہم اپنے مال سے ماں باپ کو محروم کر رہے ہیں، ماں باپ سے ملاقات نہیں ہے، ساس سسر کو خوش کر رہے ہیں، ماں باپ کو رلا رہے ہیں، ماں باپ کو تیز نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، یہ ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ ماں باپ کی فرما برداری کیا ہے کہ باپ کو کہتے ہیں ابا، ماں کو کہتے ہیں امی، پیار سے ماں کو بھی مخاطب کرتے ہیں، پیار سے باپ کو بھی مخاطب کرتے ہیں۔ جب باپ پکارتا ہے تو کہتے ہیں میں حاضر ہوں، جب ماں پکارتی ہے تو کہتے ہیں میں حاضر ہوں۔ یہ فرما بردار بیٹا ہے، یہ ماں باپ کی خدمت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بوڑھا کون ہے؟ کہ میرا باپ ہے۔ کہ باپ کی عزت جانتے ہو؟ کہ نہیں جانتے ہیں۔ کہا کہ ان سے آگے مت چلنا، یہ باپ کی عزت ہے، ان سے پہلے مت بیٹھنا، یہ باپ کی عزت ہے، ان کا نام پکار کر کے مت لینا، یہ باپ کی عزت ہے، ان کو محبت کی آنکھوں سے دیکھنا، غصے کی آنکھ سے مت دیکھنا، یہ باپ کی عزت ہے۔ اگر آپ ماں باپ کی عزت کرتے ہیں تو ماں باپ کی عزت کیجیے۔ اگر آپ سے ماں باپ کی عزت نہیں ہو پاتی ہے تو میں ہاتھ جوڑ کر کے کہتا ہوں، اگر اپنے ماں باپ کو ماں باپ نہیں سمجھتے ہیں تو کم از کم اپنا پڑوسی سمجھیے۔ اگر ماں باپ کو ماں باپ نہیں سمجھتے ہیں، سسرال والے کو خوش رکھا ہے، ماں باپ کو رلا رہے ہیں، سسرال والے کو خوش رکھا ہے، ماں باپ پر دنیا تنگ کر رہے ہیں، پڑوسی تک کا حق نہیں ادا کر رہے ہیں، ماں باپ کو پڑوسی کی طرح بھی نہیں سمجھ رہے ہیں، تو یاد رکھیے مرنے کی دیر ہے،
پھر آخرت اندھیر ہی اندھیر ہے، نہ دنیا ملے گی نہ دین ملے گا۔ ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، 2 مثال دے رہا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ آپ عقل مند آدمی ہیں، آنکھ کھولنے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ آپ اس کے بعد ٹھوکر نہیں کھائیں گے۔ دھیان دیجیے گا، 2 مثال دے رہا ہوں۔ بوڑھی ماں گھر میں ہے، بہو آئی، دیکھا کہ بیمار ہے، اٹھ بھی نہیں سکتی، چل بھی نہیں سکتی، تو عورت کہتی ہے کہ پہلے اس بڑھیا کو جنگل میں پھینکو، تب تو میں گھر میں رہوں گی ورنہ نہیں رہوں گی۔ اب اتنا بڑا زنمرید تھا، جورو کا غلام تھا، بوڑھی ماں کو اٹھایا، جنگل میں لے جا کر کے پھینک دیا۔ احساس ہوا، بھیس بدل کر کے گیا دیکھنے کے لیے بڑھیا کو شیر نے کھا لیا ہوگا۔ جب گیا تو دیکھا کہ بڑھیا رو رہی ہے، بھیس بدل کر کے پہنچا ہے، پوچھتا کیوں رو رہی ہو؟ کہا میں بیٹے پر رو رہی ہوں۔ کہا یہاں کس نے پھینکا ہے؟ کہا کہ میرے بیٹے نے پھینکا ہے۔ تو کہا کس پر رو رہی ہو؟ کہا بیٹے پر رو رہی ہوں۔ کہا بیٹی پر کیوں رو رہی ہو؟ کہا کہ جنگل میں میرا بیٹا چھوڑ کر کے گیا ہے، ڈر لگتا ہے ماں ہوں، کہیں میرے بیٹے کو شیر تو کھا نہیں گیا، اس پر میں رو رہی ہوں۔ کہا مر جانے دو اس نالائق کو جس نے تمہیں جنگل میں پھینکا، اس کے اوپر کیوں روتی ہو؟ تو ماں کا دل دیکھیے، آخر تو میں ماں ہوں، میرے سینے میں دل ہے، کوئی پتھر کی سل نہیں ہے۔ دوسری مثال لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ جوان بیوی ہے، شوہر بیمار پڑا ہے، بوڑھی ماں ہے، بوڑھی ماں بھی خدمت کر رہی ہے، بیوی بھی خدمت کر رہی ہے، ماں اکتاتی نہیں ہے، بیوی اکتا گئی۔ پوچھنے والے نے کہا کہ تمہارا شوہر کیسا ہے؟ کہ مرتا بھی نہیں ہے کہ چین مل جائے، اعلان ہو جائے، جیتا بھی نہیں ہے کہ سکون اور اطمینان مل جائے۔ وہ اپنے کان سے سن کر کے کہتا ہے میری جوان بیوی میری خدمت سے، میرے علاج سے گھبرا گئی، لیکن میری بوڑھی ماں محبت سے میری خدمت کرتی رہی۔ کون کہتا ہے کہ بیوی ماں کے برابر ہو سکتی ہے؟ نہ برابر ہو سکتی ہے، نہ آگے بڑھ سکتی ہے، ماں تو ماں ہوتی ہے۔ ہر چیز تو مل جائے گی بازار میں، لیکن بازار میں، لیکن ہر چیز تو مل جائے گی بازار میں، لیکن بازار میں، لیکن ماں باپ سے بڑھ کر کوئی دولت نہ ملے گی۔ آنچل جو اٹھا کر کے دعا ماں تیری کر دے، ماں تیری کر دے، آنچل جو اٹھا کر کے دعا ماں تیری کر دے، ماں تیری کر دے، دنیا ہو یا عقبا کہیں ذلت نہ ملے گی۔ ماں باپ کو رلائیں گے، بیوی کو خوش رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر دیکھیے کیسے کیسے مجنو ہاتھ اٹھا رہے ہیں، ذرا دیکھ لیجئے، چینل میں سب قید ہو رہے ہیں، ذرا دھیان رکھیے گا بھائی۔ اب میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں کون بیوی گھر کو جنت بناتی ہے، کون بیوی گھر کو جہنم بنا دیتی ہے۔ ذرا دھیان دیجیے گا، مستورات کے حوالے سے، خواتین کے حوالے سے بہت خوبصورت مطالعہ آپ کی خدمت میں آ رہا ہے۔ آپ لوگ مکمل سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ لاٹھی سے خیر خبر لیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دیکھتے جائیے، دانا پانی سب بند ہو جائے گا، گھر پہنچی۔ ذرا دھیان رکھیے گا، کون عورت گھر کو جنت بناتی ہے اور کون عورت گھر کو جہنم بنا دیتی ہے، یہ نمونہ میں آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس آدمی کو 4 چیز حاصل ہو جائے وہ خوش نصیب ہے، جس کو 4 چیز حاصل نہ ہو وہ بد نصیب ہے۔ جس کو نیک بیوی مل جائے وہ خوش نصیب ہے، جس کو لمبا چوڑا گھر مل جائے خوش نصیب ہے، جس کو نیک پڑوسی مل جائے خوش نصیب ہے، جس کو سواری آسان سی آسان سواری مل جائے، سواری کرنے کے لیے سواری مل جائے، سوار ہونے کے لیے سواری مل جائے، یہ خوش نصیب آدمی۔ بد نصیب آدمی کون ہے؟ جس کو نیک بیوی نہیں ملی، اس کا پڑوسی نیک نہیں ہے، اس کا گھر چھوٹا ہے، ساری ضرورت پوری نہیں ہوتی ہے، سواری بہت کنڈم ہے، مشکل سے یہاں سے وہاں جا پاتا ہے، یہ آدمی بد نصیب ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ایک دعا مانگتے رہو، اے اللہ
میں اس عورت سے پناہ مانگتا ہوں جو مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دے۔ ایک آدمی ہے